السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اصول الایمان کی لگاتار ہر ہفتے آپ لوگوں کے سامنے شرح کی جاتی ہے۔ آج جو باب ہے وہ یہ ہے تعاقب الملائکۃ فی البشر لیلا و نہارا، رات اور دن انسانوں میں فرشتوں کا آنا اور جانا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ لگاتار فرشتوں کے اعمال بیان کر رہے ہیں اور اس کے تعلق سے قرآن کی آیات اور حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج کے باب میں انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے اس سے انسانوں کی حفاظت، ان کے اعمال کی حفاظت یہ بھی فرشتوں کے ذمے ہے۔ یہ اس باب کے تحت انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ پھر مختصر تفسیر اور شرح آپ کے سامنے کی جائے گی۔ وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو عالم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وفي رواية أن أبا هريرة قال اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ امام مالک نے اور امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، امام مالک نے موطا میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تمہارے اندر یا تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ ویجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ ثم یعرج الیہ الذین باتوا فیکم، پھر وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ فیسألہم وہو عالم، پھر ان سے سوال کرتا ہے کون؟ یعنی اللہ رب العالمین، جب کہ وہ زیادہ جاننے والا ہے۔ کیف ترکتم عبادی، تم لوگوں نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ فیقولون ترکناہم وہم یصلون، تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا۔ واتیناہم وہم یصلون، اور ہم ان کے پاس سے آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرؤوا ان شئتم، چاہو تو پڑھ لو اس آیت کو، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی فجر میں قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، موطا امام مالک کی ہے، جس کے روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ فرشتوں کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، خود انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کے پاس بھیجتا ہے اور وہ فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ ایسے فرشتوں کو حفظہ کہا جاتا ہے۔ حفظہ یعنی نگرانی کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے، نگہداشت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وہ هو القاہر فوق عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تمہارے اوپر حفظہ یعنی نگراں فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ تو یہ فرشتے نگراں ہوتے ہیں، انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے اعمال کو لکھتے ہیں، ان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔
دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان بیکار نہیں ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کر کے بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے جہاں نبیوں رسولوں کو بھیجا وہیں انسانوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اعمال کو بھی اللہ نے برباد نہیں کیا، بلکہ ان کے تمام اعمال کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، ان کے تمام اعمال کو لکھا جاتا ہے، اور ہر بندے کا رجسٹر تیار ہو رہا ہے، اور فرشتے باقاعدہ بندوں کے کیے ہوئے اعمال کو درج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کر رکھا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے بڑی عظیم حکمت کے تحت، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو بھی انسان عمل کرتا ہے وہ سارے اعمال لکھے جاتے ہیں اور فرشتے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو انسان بیکار نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی نگرانی کے اندر رہتا ہے، فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا کتنا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر کے بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کو ان کی اللہ تعالیٰ کا مراقبے کے تحت سارے انسان رہتے ہیں، فرشتے بھی انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے اعمال کو لکھتے ہیں اور درج کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان بیکار نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ نے انسانوں کو بیکار پیدا کیا۔ اگرچہ انسان اپنے آپ کو بیکار سمجھے اور اپنے آپ کو اہمیت نہ دے، لیکن اللہ کی نظر میں انسان کی اہمیت ہے، اس لیے کہ انسان کا ناحق خون بہنا اللہ رب العالمین کو گوارا نہیں ہے۔ ایک انسان کا ناحق خون بہنا، ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کے مرادف ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بندوں کو اللہ نے بیکار نہیں چھوڑا ہے، جہاں ان کی زندگی گزارنے کے لیے، ان کی حیات کے لیے اللہ نے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں پیدا کی، وہیں اللہ رب العالمین نے انسان کی روحانی غذا کے لیے انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا، آسمان سے دین اتارا، کتابیں اتاری، اور ان کی روحانی غذا کا اہتمام کیا۔ وہیں اللہ رب العالمین کے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، مقرب مخلوق ہیں، وہ فرشتے بندوں کے اعمال کو لکھتے ہیں اور بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ 2 مرتبہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اوپر سے، آسمان سے۔ ایک مرتبہ دن کے فرشتے آتے ہیں فجر میں، جو فجر سے عصر تک رہتے ہیں، اور دوسری مرتبہ عصر میں فرشتے آتے ہیں، رات کے فرشتے، جو عصر سے فجر تک رہتے ہیں، اور یہ دونوں نمازوں کے اوقات ہیں، دونوں نمازوں کے اوقات ہیں۔ اور فجر کی نماز میں جو فرشتے آتے ہیں دن کے، وہ عصر تک رہتے ہیں، اور جو عصر کی نماز میں آتے ہیں وہ رات بھر رہتے ہیں، فجر میں اوپر جاتے ہیں، اور جو عصر میں آتے ہیں وہ فجر میں اوپر جاتے ہیں، جو فجر میں آتے ہیں وہ عصر کے وقت اوپر جاتے ہیں۔ اس سے فجر اور عصر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ 2 نمازیں بڑی اہم ہیں، ساری نمازیں اہم ہیں، لیکن ان 2 نمازوں کی خصوصیت ہے کہ ان 2 نمازوں کے اندر فرشتے اوپر سے آتے ہیں، اور پھر جو فرشتے پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ آسمان کی طرف، اوپر کی طرف چڑھ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور باقاعدہ فرشتے قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں۔ ایسے عصر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، حفاظت کرو، اور صلاۃ وسطیٰ کی۔ اور صحیح قول کے مطابق صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے، کیونکہ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، اور ان 5 نمازوں کے درمیان جو نماز آتی ہے بیچ میں، وہ عصر کی نماز ہے۔ اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ عصر کی نماز ہے وہ، اور حدیثوں کے اندر بھی کہا گیا کہ عصر کی نماز اس سے مراد ہے۔ تو یہ عصر کی اہمیت اس سے واضح ہوئی۔ اور فجر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں قرآن پڑھیے، اس لیے فجر کے اندر لمبی قرات کی جاتی ہے، اور اس قرات کو فرشتے سنتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو دونوں نمازوں کی اہمیت معلوم ہوئی کہ
فرشتے ان دو اوقات میں آتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، طلوع شمس سے پہلے اور غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، تعریف کیجئے، تسبیح کیجئے، یعنی نماز پڑھیے۔ اور یہاں طلوع شمس سے پہلے کی جو نماز ہے وہ فجر کی نماز، اور قبل الغروب یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز۔ تو ان دونوں نمازوں کے اندر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو پہلے سے موجود رہتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں، اور جو جن کی باری ہوتی وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا ان دونوں نمازوں کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ تیسری بات یہ معلوم ہو، جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ ثم یعرج الیہ الذین باتوا فیکم، کہ پھر وہ فرشتے جو تمہارے ساتھ رات گزارے رہتے ہیں وہ چڑھ جاتے ہیں۔ کہاں؟ اوپر چڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ فرشتے اوپر سے آتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے وہ فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی علو اور بلندی کی دلیل موجود ہے، کہ اللہ رب العالمین سب سے اوپر ہے، سب سے بلند ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی بلندی کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں کتاب و سنت کے اندر۔ ایک تو علوی ذات، کہ اللہ رب العالمین کی ذات سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ اللہ تعالی جیسی کوئی ذات نہیں ہے، وہ اسماء اور صفات میں ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین کی ذات سب سے بلند ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر جلوہ افروز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ یہ عرش کیا ہے؟ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، اور سب سے اوپر مخلوق ہے، وہیں سے مخلوقات کی شروعات ہوتی ہے۔ تو سب سے اوپر مخلوق جو ہے عرش ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے کوئی بڑی مخلوق دنیا کے اندر نہیں پیدا کی گئی۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے۔ اس عرش کے اوپر اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین کی ذات کی بلندی، کہ اللہ رب العالمین کی ذات سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے، سب سے برتر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری جو بلندی ہے علوی شان کی، کہ اللہ تعالیٰ کی شان سب سے بلند ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت سب سے بڑی ہے، اور اللہ اپنے اسماء اور صفات کے لحاظ سے سب سے بلند ہے، اور اللہ رب العالمین ہر نقص سے پاک ہے، کوئی عیب نہیں نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے اندر، اور اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہر طرح کا کمال ہے۔ تو یہ علوی شان ہے، علوی قہر یا علوی صفات، علوی قدر کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جو بلندی ہے وہ غلبے کی اور قہر کی بلندی ہے، کہ اللہ رب العالمین سب پر غالب ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ رب العالمین یعنی غلبے سے دنیا کی کوئی مخلوق نہیں نکل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ رب العالمین تمام بندوں کے اوپر غالب ہے، تمام مخلوق پر اللہ رب العالمین غالب ہے، سب پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو یہاں پر غلبہ کی بلندی ہے کہ سب پر اللہ رب العالمین کا غلبہ حاصل ہے، سب پر اللہ رب العالمین بلند ہے، سب سے اللہ تعالیٰ برتر ہے۔ تو تینوں طرح کے علو اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہر طرح کی بلندی، ہر طرح کا کمال اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اللہ رب العالمین کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کا نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ ہر طرح کے نقص اور عیب سے اللہ رب العالمین کی ذات مبرہ اور پاک ہے، اسی کے لیے ہمیشگی ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ عرش پر ہے اور عرش سے سب کی نگرانی کر رہا ہے، سب سے بلند ہے، ساری مخلوق سے جدا ہے، اور عرش پر اللہ رب العالمین کی ذات جلوہ افروز ہے۔ اللہ کے علم سے، اس کے غلبے سے اور اس کے حکم سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین کی قدرت ذرے ذرے میں آپ کو نظر آئے گی، اللہ کا علم ہر جگہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، سب کو اللہ رب العالمین اپنے علم سے گھیرے میں لی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے، اور عرش کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات جلوہ افروز ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی
معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین باقاعدہ ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ تم نے ہمارے بندوں کو کیسے چھوڑا، حالانکہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ تو یہ جو سوال ہوتا ہے گواہی کا سوال، کہ اللہ رب العالمین گویا کہ ان کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے، کسی کی موت ہو، کسی کی ولادت ہو، کسی ہوا کا چلنا ہو، بیماری ہو، وفات ہو، صحت ہو، مالداری ہو، انسان کا سانس لینا، انسان کا آنکھوں کا پلکوں کا جھپکنا، ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین فرشتوں سے سوال کرتا ہے، کیوں؟ کہ وہ گواہ رہیں، وہ گواہ رہیں، اس بات کے طور پر، گواہی کے طور پر اللہ رب العالمین ان سے سوال کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے اوپر۔ ہماری آنکھوں کا جھپکنا بھی اللہ رب العالمین کے اجازت کے بعد ہی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ رب العالمین ہر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہ تمام باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی، جو حدیث یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ باقاعدہ فرشتے آتے ہیں اور جاتے ہیں اور انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، عصر اور فجر کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داری ادا کر کے پھر اوپر چلے جاتے ہیں، اور جب جس کی باری ہوتی ہے وہ فرشتہ دوبارہ پھر نزول کرتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین باقاعدہ ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے۔ اس سے نمازوں کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا کہ انسان کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو فرشتے جا کر کے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بندے کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، کہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا فجر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، اور اس کا باقاعدہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ تو اس سے نماز پڑھنے والوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کتنے اہم بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے، اپنی اطاعت پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر شر سے اور ہر فتنے سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔